بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور فارسی ادب، قسط نمبر 133، محمود احمد طلحہ، استاذ جامعہ احمدیہ UK۔ احیاء موتیٰ۔ احیاء موتیٰ کے بارے میں سوال ہونے پر فرمایا کہ اس میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اعجازی طور پر بھی احیاء موتیٰ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ دنیا کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ مبارک احمد کی حیات اعجازی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں کہ جس شخص کی باقاعدہ طور پر فرشتہ جان قبض کر لے اور زمین میں بھی دفن کیا جاوے، وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی نے خوب کہا ہے، واہ کہ غیر مردے باز گردیدے، درمیان قبیلے و پیوند، رد میراث سختر بودے، وارثان را ز مرگ خویشاوند۔ خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، سورہ زمر آیت نمبر 43۔ ملفوظات جلد پنجم، صفحہ نمبر 361، ایڈیشن 1984۔ تفصیل۔ اس حصہ ملفوظات میں آمدہ فارسی کتاب شیخ سعدی کا ہے، جس کا ذکر گلستان سعدی کے تیسرے باب میں موجود ایک حکایت میں اس طرح ملتا ہے۔ حکایت: ایک مالدار کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ بخل میں ایسا ہی مشہور تھا جیسا کہ حاتم طائی سخاوت میں۔ وہ اس حالت کو پہنچ گیا تھا کہ جان کے بدلے ایک روٹی ہاتھ سے نہ جانے دیتا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بلی کو ایک لقمے سے نہ نوازتا، اور اصحاب کہف کے کتے کو ایک ہڈی نہ ڈالتا۔ خلاصہ یہ کہ اس کے گھر کے دروازے اور دسترخوان کو کوئی نہ دیکھتا، فقیر صرف اس کے کھانے کی بو سونگھتا، پرندہ اس کے کھانا کھانے کے بعد ذرہ نہ چگتا۔ میں نے سنا کہ ایک مرتبہ خلیج مصر کے راستے سے مصر جانا اس کے پیش نظر تھا، اور فرعونی خیال، یعنی وہی غرور اور بخل اور کمینگی دماغ میں، یہاں تک کہ ڈوبنے نے اسے آ دبوچا۔ ایک مخالف ہوا کشتی پر چلی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بے فائدہ چیخنا شروع کر دیا۔ محتاج بندے کو عاجزی کا ہاتھ اٹھانے سے کیا فائدہ، جبکہ مانگنے کے وقت ہاتھ خدا کی طرف اور دینے کے وقت بغل میں ہوں۔ بیان کیا ہے کہ اس کے غریب رشتہ دار مصر میں تھے، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال سے مالدار ہو گئے۔ اسی ہفتہ میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہا ہے، اور ایک پری جیسے جسم کا غلام اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ واہ کہ غیر مردے باز گردیدے، بے سرائے قبیلے و پیوند۔ ترجمہ: غضب ہو جاتا اگر مردہ اپنے خاندان اور برادری کے گھر واپس آ جاتا۔ رد میراث سختر بودے، وارثان را ز مرگ خویشاوند۔ ترجمہ: میراث کا واپس کرنا زیادہ سخت ہوتا وارثوں کے لیے اپنوں کی موت سے، یعنی عزیزوں کو اپنے عزیز کے مرنے کا اتنا رنج نہ ہوتا جتنا کہ میراث اور ترکے کا واپس کرنا گراں گزرتا۔ پہلی جان پہچان کی وجہ سے میں نے اس کی آستین پکڑ لی اور کہا، اے نیک طبیعت، کھرے آدمی، خوب کھا، کیونکہ اس کمینے نے تو جمع کیا اور کھایا نہیں۔